بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 17۔ الحمدللہ سبق نمبر 17 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز۔ العالمین کے معنی ہر عالم کا، تو الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہوئے سب تعریف اللہ کے لیے خاص ہیں جو پالنے والا ہے ہر عالم کا۔ ہر عالم کا مطلب یعنی تمام جہانوں کا اللہ پاک پالنے والا ہے، اس کا معنی ہوا۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت، کل نماز میں قرات کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلے نمبر پہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورۃ البروج سے سورۃ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ اذا زلزلہ سے سورۃ الناس تک پڑھنا، یہ سنت بیان ہوئی تھی۔ دوسری سنت کہ فجر کی پہلی رکعت طویل کرنا، یہ دوسری سنت بیان ہوئی تھی۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ قرآن نماز میں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یعنی قرآن نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا، نہ بہت زیادہ ٹھہر کر پڑھنا نہ بہت زیادہ جلدی پڑھنا، ایک درمیانی رفتار جو حد ہوتی ہے اس رفتار سے پڑھنا، اس طریقے سے سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا۔ کبیرہ گناہ کیا ہے آج کا؟ کہ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا۔ کیا مطلب؟ آبرو کا مطلب ہوتا ہے عفت، قدر و منزلت، پاک دامنی، کسی کی عزت یعنی ہر شخص کی، دنیا میں کوئی بھی شخص ہے، بلکہ کوئی شخص تو کیا کوئی چیز بھی ہے، کوئی جانور چرند پرند، اس کی کچھ نہ کچھ عزت ہے، اس کی عزت کو خراب کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا اپنے ویٹروں، اپنے نوکر، اپنے جو بھی ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بڑی ذلت سے پیش آتے ہیں۔ او ادھر آ، او یہ میرے جوتوں پہ کپڑا مار، او جا کے گاڑی پہ کپڑا مار، ادھر آ، تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سب کے سامنے بے عزت کر دینا، سب کے سامنے ذلیل کر دینا، یہ آبرو کو صدمہ پہنچانا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ استاد بھی اپنے شاگردوں کے آبرو کو صدمہ نہ پہنچائے، کہ ایک شاگرد کو اور جو شاگرد ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے بے عزت کر دیا۔ حتیٰ کہ باپ بھی اپنے اولاد کے آبرو کو صدمہ نہیں پہنچائے، کہ اپنی اولاد کو اس کی دوستوں کے سامنے بے عزت کر دیا، ذلیل کر دیا۔ حتیٰ کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کسی کے آبرو کو صدمہ نہ پہنچائیں، کہ بیوی کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیں، یا بیوی نے شوہر کو سب کے سامنے اس طریقے سے کہنا شروع کر دیا۔ یہاں یعنی کیا مطلب؟ کہ کسی کی عزت کسی کے سامنے خراب نہ کریں، بلکہ ہر شخص کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں۔ یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے اگر کسی کے آبرو کو صدمہ پہنچا رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مثلا سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر لعنت فرمائی ہے۔ چور پر، تصویر بنانے والے پر اور قوم لوط کا عمل کرنے والے پر، صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ، ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر گناہ میں کوئی اور نقصان نہ بھی ہوتا تو یہ کیا تھوڑا نقصان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں یہ شخص داخل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یعنی گناہ کا ایک نقصان کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ 5ویں نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ طاعت و دینداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔ یعنی طاعت کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ اس سے حکومت و سلطنت، یعنی کیا مطلب؟ ہر شخص کے جو اہمیت ہے، مرتبہ ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے مالدار ہیں، بڑے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کو بیچارے کو رہنے کو گھر بھی نہیں ملتا، اپنا مقام ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقام، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دین نیکی کا ایک فائدہ کیا ہے کہ اللہ پاک عزت و مقام کو برقرار رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔